الله الرحمن الرحيم. آقای نائینی علیہ رحمہ، آقای شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کی طرح ہی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ استصحاب صرف اور صرف شک کے در رافع میں چلے گا، شک کے در مقتضی میں نہیں چلے گا۔ اور آقای نائینی کا مقدمہ بھی وہی مقدمہ ہے جو آقای شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے پیش کیا تھا کہ لفظ ہیئت اتصالیہ میں استعمال ہوتا ہے وجوداً و عدماً۔ وجود ہیئت اتصالیہ، اس کے لیے کبھی نفس آ جائے تو نفس عدم ہیئت اتصالیہ کا کام کرتا ہے۔ مقدمہ وہی کا وہی ہے کہ جو آقای شیخ مرتضی انصاری علیہ السلام نے پیش کیا تھا، صرف تھوڑے سے بیان میں فرق واقع ہو گیا ہے۔ بیان آقای نائینی میں صرف ایک نکتے کا اضافہ کرتے ہوئے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آقای نائینی کے ساتھ محقق حمدانی بھی صاحب مصباح الفقیر حاشیہ و رسائل، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو آقای نائینی کہہ رہے ہیں۔ آقای نائینی اپنا بیان یوں شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ ایک وقت یقین کو بلحاظ وجود در زمان ثابت ملاحظہ کریں گے۔ تو لا تنقض الیقین بالشک کا معنی یعنی یقین قبلی اس کو شک کے الہام کے ذریعے سے نہ توڑیں۔ ظرف یقین طہارت کا صبح کی نماز کے وقت تھا، ظرف شک اب ظہر اول زوال میں ہے۔ دونوں کے ظرف یقین و شک کے جدا جدا ہیں، یعنی یقین کہ جو آپ کو پہلے حاصل ہوا تھا، اسی یقین میں آپ شک پیدا کریں تو اس کو نفی نہ کریں۔ اگر اس طرح معنی کریں تو آقای نائینی اور محقق حمدانی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح معنی کریں تو یہ اصلاً ہماری بحث سے استصحاب سے خارج ہے۔ اس قاعدے کا نام استصحاب نہیں ہے، بلکہ اس قاعدے کا نام، جس کو آقای شیخ مرتضی انصاری نے مکرراً تعبیر کیا ہے قاعدہ الیقین سے۔
قاعد الیقین کا معنی یہ ہے کہ آپ کا مشکوک اور آپ کا متیقن حتی نظر زمان واحد ہے، لیکن آپ کے حالات اس یقین و شک کی نسبت سے فرق رکھتے ہیں۔ مثل اس کے کہ آپ نے طہارت آبا کو ملاحظہ کیا کہ قبل الظہر آپ کو یقین تھا کہ یہ آبا پاک ہے، صبح کے وقت یہ آبا پاک تھی۔ اب ظہر کے وقت نماز ظہر کے بعد آپ شک کرتے ہیں کہ وہ صبح جو یقین تھا، آیا اس صبح کا یقین میرا درست تھا یا صبح کا یقین درست نہیں تھا؟ یعنی یہ آبا اسی صبح کے ظہر کے وقت آپ کہتے ہیں، شک ظہر کے وقت ہے لیکن شک ہے اسی یقین کے بارے میں۔ صبح کے وقت یقین تھا، جو میں نے یقین صبح کے وقت کیا تھا، وہ صبح والا یقین کیا درست یقین تھا اور ہوا پاک تھی یا ہوا پاک نہیں؟ زمان الگ الگ ہے، زمان الگ الگ ہے لیکن دونوں اصل میں اسی یقین پر شک ہوتا ہے جس یقین پر یقین صبح سے ہوتا تھا، اسی یقین پر شک ہوتا جو پہلے یقین تھا، اسی یقین میں شک ہونے لگتا ہے ظہر کے وقت کہ وہ یقین درست تھا یا وہ یقین درست نہیں تھا۔ صبح کے وقت یقین تھا کہ آبا پاک ہے، اب ظہر کے وقت شک کرتا ہوں کہ صبح کا یقین بطہارت آبا، وہ اس صبح کا یقین اب شک کرتا ہوں کہ وہ صبح کا یقین طہارت کے بارے میں درست تھا یا نہیں۔ ایسا بھی قاعدہ یقین ہے، قاعدہ یقین جس میں یقین اور متیقن کا زمان الگ الگ ہوتا ہے۔ زمان الگ ہے لیکن ایک جہت سے زمان واحد ہے، اس جہت سے کہ میں ابھی صبح کے یقین کے بارے میں متیقن، لیکن اب مجھے شک ہو گیا ہے اسی یقین کے بارے میں، اسی یقین کے بارے میں کہ جو صبح تھا اس میں جو ہے شک پیدا ہو گیا۔ یہ قاعدے الیقین، اس کا باب استصحاب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر اس طرح روایت کو مانا کریں تو یہ تو ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ قاعدے الیقین کے بارے میں خود اختلاف ہے کہ آیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں۔ بس اس کا استصحاب سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف آئینی ایک اور صورت پیش کر رہے ہیں
اس کا بھی آپ دیکھیں کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. قائد یقین میں دو زمان الگ الگ تھے. یقین کا زمانہ صبح اور شک کا زمانہ ظہر، لیکن تھی ایک ہی چیز ہے، یعنی یقین پر ہی شک ہو گیا. اب جو ہے یہاں پر جو دوسری صورت بیان کر رہے ہیں یہ بھی استصحاب سے خارج ہے. آپ اگر یقین ثابت کو جو طہارت اباء کے سلسلے میں یا یقین ثابت کو وضو کے سلسلے میں کہ وضو کیا تھا اور شک کر رہے ہیں کہ نوم وجود میں آئی یا تو متعلق یقین وضو ہے، متعلق شک اس وقت نوم ہے. دونوں کے متعلق الگ الگ ہے. یقین کا تعلق وضو سے ہے اور شک کا تعلق نوم سے، تو الگ الگ متعلق. جب دو الگ الگ متعلق ہیں تو ہم جو شک کے نوم کے ذریعے سے وضو کو نظم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ دونوں کے متعلق ہی الگ ہے. دونوں کے متعلق ایک خود نظم وجود میں آتا ہے اور دونوں کے متعلق الگ الگ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یقین و شک ہر دو ابھی ابھی ہمیں پیش آ جاتے ہیں. یقین وضو اور شک کے بنا دونوں ابھی ابھی پیش آ جاتے ہیں. شک کے بنا اس کا نفس واقع نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کے متعلق ایک نہیں ہے. اگرچہ کہ دونوں ایک ہی زمانے میں پیش آ جائیں، مشکوک کو متیقن از نظر زمان ایک ہونے کے باوجود یہاں پر نظم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ نظم وہ ہوتا ہے کہ اسی چیز میں یقین اسی چیز کے اندر شک ہو تو نظم کیا جا سکتا ہے. دونوں کے متعلق الگ الگ ہے. اس لیے یہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے. جب مسئلہ اس سے عبور کرتا ہے ان دو نقطوں کو مد نظر رکھ کر آئین کہتے ہیں. ایک ہو گیا قائد الیقین اور دوسرا متعلق یقین و شک جدا جدا. دونوں متعلق جدا جدا ہے
یہ دونوں ہماری بحث سے خارج ہے۔ اب آئیے کیفیت کی جو استصحاب میں پیش آتی ہے وہ کیفیت، اس کو اب ملاحظہ کریں۔ آپ کی ابا صبح کے وقت نجس تھی، ابھی ظہر کے وقت اسی نجاست کے باقی ہونے میں شک کرتے ہیں، تو وجود یقین و شک ایک ہی نجاست میں اس کیفیت سے حل کرے۔ میں صبح کے وقت ابا کے نجس ہونے کا یقین رکھتا تھا، اور اس صبح کے وقت یقین رکھتا تھا کہ ابا نجس ہے، اب بھی میں اسی یقین کو باقی رکھے ہوئے ہوں جو صبح کا ہے۔ صبح والے یقین میں کوئی تردد پیدا نہیں ہوا ہے، وہی صبح والا یقین اب بھی یقین ہے کہ صبح کے وقت تو مجھے یقین تھا، اب تک صبح والا یقین ہے، لیکن ظہر کے وقت اب شک کرتا ہوں کہ یہ ابا نجس ہے یا کسی گھر والوں نے پاک کر دی ہے۔ بس متعلق یقین نجاست اول صبح اور متعلق شک نجاست ابا الان، دونوں کا مورد نجاست یہ ہے استصحاب کی کیفیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسئلے کو لا تنقض یقین اور شک میں اس طرح اجرا کریں، متعلق ایک ہی نجاست ہے اور ابھی آپ کو صبح کے یقین کے بارے میں اب بھی یقین ہے کہ صبح یقین تھا، اب شک میں نہیں آ گئے۔ ظہر کے وقت یہ آپ کو یقین ہے کہ صبح کے وقت یقین تھا، ابھی اسی صبح کے یقین کو برقرار رکھیں، ورنہ قاعدہ یقین کی طرف چلا جائے۔ صبح والا یقین برقرار رکھیں۔ اب ظہر کے وقت شک پیدا کرتے ہیں کہ نجاست ابا دور ہو گئی ہے یا نہیں۔ بس ایک نجاست ابا صبحی ہے اور دوسری نجاست ابا ظہری ہے، اور دونوں اس وقت ہیں۔ صبح کے یقین پر بھی اب بھی یقین ہے، ابھی بھی یقین ہے، لیکن ابھی
ظہر کے وقت آبا کی نجاست کے بارے میں شک ہے، بلکہ صبح کے یقین کا یقین اب بھی باقی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کہ جب یہ صورتحال اس نقشے کے ساتھ پیش آ جائے تو آپ حالت سابقہ پر بنا رکھیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین میں نجاست آبا نہیں ہے، بلکہ بناء پر نجاست رکھتے ہیں۔ یقین تو اب بھی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، لیکن بنا رکھتے ہیں کہ حالت سابق نجاست آبا اسی بنا کو قائم رکھیں، ورنہ دو طرف احتمال ہے کہ آبا پاک بھی ہو سکتی ہے، نجاست بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان دو احتمالات کے باوجود آپ بنا رکھتے ہیں حالت سابقہ پر، جو یقین بنجاست آبا تھی اسی پر بنا رکھتے ہیں، نہیں کہ وہاں پر صبح کے یقین کی طرح بنا کا مطلب بھی یقین ہو جائے۔ بنا کا مطلب آپ بنا رکھیں، وإلا یقین تو نہیں، شک تو اب بھی ہے، شک اب بھی ہے کہ آبا نجس ہے یا نہیں، لیکن بنا رکھتے ہیں حالت سابقہ پر، کہ جو صبح کی حالت تھی اسی حالت پر اب بنا رکھ رہے ہیں، کوئی یقین نہیں ہے۔ ہاں آپ کو یقین اتنا کہ صبح کے وقت تو یقین بنجاست آبا تھا، یہ یقین، لیکن بنا جو ہے اس بنا کا مطلب ہی کہ آپ شک کے عالم میں ہے، لیکن شریعت نے اجازت ہے کہ آپ اسی حالت سابقہ پر بنا رکھیں۔ بنا کا مطلب یقین نہیں ہے، بنا کا مطلب شک ہے، اور شک کی وجہ سے آپ بنا رکھتے ہیں شارع کی اجازت سے کہ وہی حالت سابقہ باقی رہے، یہ ہے استصحاب۔ اس کیفیت کا نام ہے استصحاب۔ بس آپ نے آغائے نائینی کے تینوں نقطوں کو ملاحظہ کیا، قاعدے الیقین والے نقطے کو بھی ملاحظہ کیا، قاعدے متعلق مختلف ہونے والے نقطے کو مد نظر رکھا، قاعدے کیفیت استصحاب کو بھی مد نظر رکھا۔ تین نقطے آغائے نائینی نے پیش کیے یہاں پر۔ ان پہلے دو نقطوں کا تو ہم سے کوئی سروکار نہیں، آخری نقطے کا ہم سے سروکار ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہیئت اتصال یا صبح کے وقت وضو کی برقرار ہو گئی تھی یقین کے ذریعے سے، اسی ہیئت اتصالیہ کو اب بنا رکھے کہ اب بھی وہ ہیئت اتصالیہ موجود ہے یا وضو موجود ہے، اس پر بنا رکھے
ہیئت اتصالی یا مضبوط و استحکام نہیں رکھتی. وہ پہلے سے مشکوکی کہ اس چولہے میں تیل ہے بھی کہ نہیں یہی نہیں پتا ہے. شک میں مختلف ہیں، تیل کا شک ہو جائے کہ تیل چولہے میں ہے کہ نہیں. اس لیے اس کے اندر حالت استحکام و مضبوط و ہیئت اتصالیہ کی طرح کی مضبوطی نہیں ہے. اس لیے وہاں پر آئینہ عینی کہتے ہیں کہ ہم استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں. نقض یقین و شک وہاں پر صادق نہیں آئے گا. نقض یقین و شک فقط مضبوط چیزوں میں ثابت ہوا ہے. اور یہاں پر مضبوط میں شک کے در مقتضی پہلے تیل ہونے میں شک ہو گیا ہے، اس لیے وہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا. یہ تھا بیان آقا نائینی علیہ رحمۃ اللہ صلی اللہ